اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج دوسرا روزہ ہے۔ آپ تمام کو رمضان کی خوب خیر و برکتیں مبارک ہو، اور اللہ آپ کو، ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو رمضان کی تمام خیر و برکتیں اللہ نصیب فرمائے، آمین۔ پیغام رمضان کا جو ہمارا سلسلہ شروع ہے، آج تیسرا دن ہے۔ رمضان کے ایک دن پہلے ہی ہم نے روزے کی فضیلت وغیرہ کو بیان کر دیا تھا، اور گزشتہ کل بھی باقاعدہ روزے کی اہمیت کو بیان کیا تھا۔ آج میں سوچتا ہوں کہ بہت ہی اہم مسائل، اب ہم مسائل بھی شروع کر رہے ہیں، تو پہلے بنیادی چیز آج آپ کو بتا دوں کہ روزے کا وقت، روزے کی نیت، سحر اور افطار، یہ 4 پوائنٹس کو لے کر ہلکا سا 10 منٹ کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ پیغام رمضان آپ تک پہنچ جائے، لیکن اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم بڑی محنتوں سے آپ تک ان مسائل کو پہنچا رہے ہیں۔ اس کا ثواب ہم کو ضرور ملے گا، اور آپ بھی اگر ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک ثواب کی نیت سے پہنچائے، انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا پورا ثواب ملے گا۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ روزے کا وقت کیا ہے۔ جی، روزے کا وقت صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، یعنی اس پورے وقت میں روزے کی نیت سے کھانا پینا چھوڑ دینا، نہ کھایا جائے گا نہ پیا جائے گا، اور ایسے ہی عورت سے مباشرت بھی نہیں کی جائے گی، اسی کا نام روزہ ہے۔ جی، اب ظاہر بات ہے کہ حالات کے اعتبار سے تو اب ہر مسجد میں باقاعدہ پکارا جاتا ہے روزے کو، آدھا گھنٹہ باقی ہے سحر کے لیے، آدھا گھنٹہ باقی، یہاں تک کہ جب آخری وقت جب 5 منٹ باقی رہتے ہیں وہ بھی پکارا جاتا ہے کہ روزے کو اب صرف 5 منٹ، سحر کے لیے اب صرف 5 منٹ باقی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہے، یعنی صبح صادق آپ کو زیادہ ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن صبح صادق کے وقت سے روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اذان، بعض دیہاتوں میں، گاؤں میں لوگوں کے دماغ میں ہوتا ہے کہ جب اذان شروع ہوگی تو سحری ختم ہوگی۔ نہیں میرے بھائی، اذان جب شروع ہوتی ہے تو اس وقت صبح صادق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، سحری کا وقت ختم ہو گیا تب جا کر اذان شروع ہوتی ہے، اور بعض علاقوں میں باقاعدہ سحری کا وقت ختم ہونے کے 3 منٹ بعد، 5 منٹ بعد میں اذان دی جاتی ہے۔ اس لیے اذان کے وقت اگر کوئی کھاتا ہے پیتا ہے یہ سمجھ کر کہ یہ تو سحری کا وقت اب ختم ہو رہا ہے، تو یاد رکھیں کہ وہ روزہ نہیں ہوگا۔ اب صبح صادق سے روزہ شروع ہو گیا، اب جب تک کہ آفتاب، سورج غروب نہیں ہوتا ہے تب تک کہ نہ کھائیں نہ پیئیں نہ عورت سے مباشرت کریں، اسی کا نام روزہ ہے۔ اور اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ روزہ بھی اس وقت ہوگا جب آپ روزے کی نیت کر لیں، یعنی اگر کوئی روزے کی نیت نہیں کرتا ہے اور بس یوں ہی کھانا پینا خواہشات کو چھوڑ دیں تو ایسا روزہ نہیں ہوگا، بلکہ روزہ بھی اس وقت ہوگا جب آپ روزے کی نیت کریں، یعنی روزے کی نیت سے کھانا پینا یہ تمام چیزیں چھوڑ دیں تب جا کر روزہ ہوگا۔ ہاں، اب اتنا تو ضروری ہے کہ روزے کی نیت ہو، لیکن نیت کیسے کریں؟ تو اس میں ایک پوائنٹ سمجھ لے کہ روزے کی نیت کے لیے الفاظوں کا ادا کرنا، عربی میں یا اردو میں الفاظوں کا ادا کرنا ضروری نہیں ہے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ یعنی آپ نے سحری کھائی اسی نیت سے کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، بس ختم۔ آپ کو اب الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، اللہم انی اصوم غدا لک فاغفر لی ما قدمت، یہ الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر زبان سے کہہ دیں تو بہتر ہے،
لیکن روزے کی نیت دل کے ارادے کا نام ہے، بلکہ رمضان کے روزوں کی نیت رات ہی میں کر لی جائے۔ مثال کے طور پر جب آدمی سوتا ہے، سوتے سوتے ہی وہ ارادہ کر لے کہ صبح مجھے سحری کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، بس ختم، یہ ہو گئی اس کی نیت۔ اب الفاظ ضروری نہیں، یہ دو چیزیں ہو گئی، روزے کا وقت میں نے آپ کو بتا دیا، روزے کی نیت آپ کو بتا دیا۔ اب تیسری چیز، کیونکہ اب روزے شروع ہو گئے اس لیے ہم زیادہ دھیرے دھیرے مسائل نہیں بتائیں گے، بلکہ اب تیسری چیز سحری۔ تو سحری کے تعلق سے آپ سمجھ لیں کہ روزہ رکھنے کی نیت سے جو کھانا یا پینا صبح صادق سے پہلے کیا جاتا ہے اسے سحری کہتے ہیں۔ اور یاد رکھو سحری کھانا سنت ہے، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سحری کھانا سنت ہے تاکہ سحری کھائے گا تو سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، تراویح کے بعد سونے سے پہلے خوب کھا پی لیتے ہیں یہ سوچ کر کہ یار سحری کے لیے اٹھنا نہیں پڑے گا، ڈائریکٹ نماز کو اٹھیں گے تو کم سے کم نیند پوری ہو جائے گی اور نیند میں خلل اور ڈسٹرب نہیں ہوگا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ سحری کا کھانا سنت ہے اور اس کے کھانے میں بھی ثواب ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کھانے کی خواہش کم ہو تو تھوڑا سا کوئی میٹھا کھا لے یا دودھ وغیرہ پی لے، اور اگر بالکل خواہش نہ ہو تو 2-4 گھونٹ پانی ہی پی لے، مگر سحری کی نیت سے ضرور کچھ نہ کچھ کھائیں پیے، کیونکہ سحری کھانا سنت ہے۔ ہاں، اور اگر رات کو سو جانے کی وجہ سے سحری نہیں کھا پایا، یعنی آنکھ نہیں کھل پائی اور ایسے ہی روزہ رکھ لیا، اور رکھنا چاہیے بھائی، رکھنا چاہیے، رکھ لیا نہیں، رکھنا چاہیے، مگر سحری جان بوجھ کر چھوڑنا میں سمجھتا ہوں کہ سنت کے خلاف ہے۔ سحری بھلے ہی آپ کو کچھ بھی کھانے کی خواہش نہ ہو، پیٹ ایک دم بھرا ہوا ہی کیوں نہ ہو، تو بھی آپ سحری کی نیت سے ایک ہاتھ کھجور کھا لیں یا پھر کم از کم دودھ پی لیں یا کم از کم پانی کے گھونٹ پی لیں سحری کی نیت سے، تو سنت پر عمل ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی وجہ سے آنکھ ہی نہ کھل پائی سحر کے لیے تو ایسے ہی روزہ رکھ لے، اور کسی نے روزہ نہ رکھا تو بہت بڑا گناہ ہوگا۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ روزہ ایک اہم عبادت ہے۔ آئیے اب افطار کے تعلق سے آپ کو کچھ بتا دوں۔ افطار کے تعلق سے کہ سورج ڈوبنے کے بعد روزہ ختم کرنے کے خیال سے جو کچھ کھایا جاتا ہے اسے افطار کہتے ہیں، اس کو شریعت میں افطار کہتے ہیں۔ جس طرح، اور یاد رکھیں کہ جس طرح سحری میں دیر کرنا ثواب ہے، سحری میں یہ بھی ایک حکم ہے کہ دیر سے سحری کھائیں تاکہ تھوڑی سی تقویت رہے گی، طاقت رہے گی۔ اب 2-3 گھنٹے پہلے کھا لے رہا ہے تو اب 2-3 گھنٹے پہلے پیٹ خالی ہو جائے گا، اور ظاہر بات ہے کہ پھر دوپہری میں 2-3 بجے سے اس کی حالت بری ہو جائے گی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ سحری میں دیر کرنا ثواب ہے، اسی طرح افطار میں جلدی کرنا ثواب ہے۔ جلدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 5-7 منٹ پہلے کھول لیں، جلدی کا مطلب یہ ہے کہ اب افطار کا وقت ہو گیا تو کچھ لوگ کیا کرتے، دیڑھ شانہ بند، نہیں، تھوڑا سا 2-3 منٹ رک جاؤ، تھوڑا سا 2-3 منٹ رک جاؤ، اچھا رہے گا اگر غلطی سے جلدی نہ ہو جائے۔ تو یہ بات غلط ہے۔ افطار کا وقت ہو گیا، اعلان ہو گیا، وقت ہو گیا، کنفرم ہے کہ افطار کا وقت ہو گیا تو قدم، اب افطار میں جلدی کرنا ثواب ہے۔ سحری میں دیر کرنا ثواب، افطار میں جلدی کرنا ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی، اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرتی رہے گی۔ دیر کرنا مکروہ ہے، دیر کرنا مکروہ ہے، چھہارے یا کھجور یا پانی سے افطار کرنا بہتر ہے۔ اور اب افطار کے وقت میں باقاعدہ دعا پڑھ لے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی، صحہ ستہ میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں، فتقبل منی سے پہلے کے الفاظ آئے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اور اگر عربی میں نہیں یاد رہے تو اتنا ہی کہے کہ اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق سے افطار کر رہا ہوں، یہ جو دسترخوان پر میرے سجا ہے نا میرا مولا، یہ بھی تیرا ہی دیا ہوا ہے، تیرے ہی رزق سے افطار کر رہا ہوں۔
اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب افطار ہو جائیں تو پھر یہ دعا پڑھیں. خاص طور سے اس دعا پر میں فوکس کر رہا ہوں کیونکہ یہ دعا لوگ پڑھتے نہیں ہیں. اس دعا پر میں خاص طور سے فوکس کر رہا ہوں کہ افطار ہونے کے بعد یہ دعا پڑھے. ذهب الظمأ، الفاظ بھی یاد رکھیں، اگر عربی میں یاد کر لے تو زیادہ بہتر ہے. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ آپ نے پانی پی لیا، افطار کیا، تو ظاہر بات ہے کہ بڑی خوشی ہوتی ہے نا. تو آپ یہ کہیں ذهب الظمأ، پیاس جاتی رہی، پیاس میرے مولا ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئی. جب پیتا ہے نا شربت، روح افزا، پانی، رگیں جو سوکھ گئی تھی، 12-14 گھنٹے سے خالی تھی، کچھ اندر گیا نہیں تھا، وہ تر ہو گئی. تو کہے کہ پیاس جاتی رہی میرے مولا، رگیں تر ہو گئی، اور اللہ نے چاہا تو اس کا اجر بھی مل گیا اور مل جائے گا. ظاہر بات ہے کہ رب کے لیے پیاسا رہا، بھوکا رہا، تو پھر اس کا اجر تو ملنا ہے. تو یہ افطار کے تعلق سے بھی بتا دیا، سحری کے تعلق سے بھی بتا دیا. جی ہاں، اور یاد رکھیں کہ جب یقین ہو گیا کہ سورج ڈوب گیا، اور افطار ایک مسئلہ ہے افطار کے تعلق سے کہ اگر یقین ہو گیا کہ سورج ڈوب گیا اور افطار کر لیا اور اس کے بعد معلوم ہوا کہ ابھی تو سورج ڈوبا نہیں تھا، تو اس روزے کی قضا رکھنی پڑے گی. اور اگر بعد میں کچھ ہوا ہو کہ سورج غروب ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، تو اس شک و شبے کا کچھ اعتبار نہیں، یقین ہونا چاہیے. یعنی اگر یہ یقین ہو گیا کہ میں نے پہلے یہ یقین تھا کہ سورج ڈوب گیا اور افطار کر لیا، بعد میں یہ پکا کنفرم ہو گیا کہ یار سورج نہیں ڈوبا تھا، 5 منٹ باقی تھے، 7 منٹ باقی تھے، 10 منٹ باقی تھے، تب علماء نے کہا کہ اب اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی. لیکن آج کل تو خیر، حالانکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے، آج کل تو سب لوگوں پاس میں گھڑی ہو گئی، افطار کا وقت ہو گیا، کارڈ چھپ جاتے ہیں، ہر علاقے کے اعتبار سے مسجدوں میں ٹائم ٹیبل لگے رہتے ہیں، سب کچھ اب تو کنفرم ہو چکا ہوتا ہے، مسجدوں میں اعلانات ہوتے ہیں. ہاں اگر سفر میں جا رہا ہے، ٹرین میں ہے، کہیں سے نہ مسجد کا اعلان نہ کچھ سننے آ رہا، تو بھی اس کے ہاتھ میں گھڑی ہے، کارڈ ہے، اب ساری چیزیں معلوم ہیں. لیکن یہ مسئلہ ہے کہ اگر افطار کر لیا، پہلے اس کو یقین تھا کہ سورج غروب ہو گیا اور افطار کر لیا، لیکن بعد میں اس کو کنفرم پتہ چل گیا کہ 5-7 منٹ باقی تھے، تو ایسی حالت میں بعد میں ایک ہی روزہ قضا کرنا پڑے گا، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر روزہ نہیں توڑا ہے. تو یہ افطار کے، سحری کے کچھ اہم مسائل تھے، آپ سب تک پہنچا دیں، آپ کو اللہ اس کا ثواب ضرور دے گا.